اگر اس دور میں ہم بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم ان کافروں کے ساتھ دیتے. آج تو ہم انہیں بہت برا کہتے ہیں، لیکن آج ہم کہتے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، تیرے قدموں سے یہ تو آج نہیں بات مان رہے لوگ ان کی. آج جب ماننے سے عزت بڑھتی ہے تب ماننے سے عزت گھٹتی تھی. وہ کہتے تھے اپنے دین چھوڑ دیا اس نے. آج بھی کوئی دین چھوڑے یا کوئی فرقہ ہی چھوڑ دے تو سارے کہتے ہیں بدبخت ہے، اس کو نہیں پوچھنا. وہ کہتے تھے بدبخت ہو گیا، وہ اپنے ماں پیو کا دین چھوڑ دیا اس نے، اس کو کافر کہتے تھے. آج ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ سرکمسٹینسز وہ نہیں ہیں. آج ہم تو کہتے ہیں وہ کافر ایسے کہتے تھے کافر. وہ جب مسلمان کوئی ہوتا تھا وہ مر کے ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو آگے کوئی سونے کی پلیٹیں نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی یہاں تو یہی کچھ ہے، آگے ملے گا، آگے کی میں گارنٹی لیتا ہوں، جہاں تو یہی کچھ ہے. اگر ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی یارو اتنے پاگل تھے، اسلام نہیں لا رہے تھے. وہ پاگل نہیں تھے، اس حالات ہی ایسے تھے. آج یہاں جہاں ہم تو منہ میں اسلام لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے نہیں تھا. یہ تو ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اس امتحان میں نہیں پڑے. اگر آج ہمیں کہا جائے کہ یہ 10ویں جو ہیں، یہ 40 ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہیں، اور اکثر کو پتہ بھی ہے. ہمارے سنی علماء جو یہ جاتے ہیں ان پہ کرتے کراتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ میں سے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں. کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. وہ آگے جا کے وہ دلیلیں دیں گے کوئی ثواب ہی ہے نا، یہ ہے نا، وہ ہے نا. بہرحال اسلام کی جڑ تو نہیں ہے. ہمارا کام تو سنت کو پکڑنا ہے. اصل ریئل اسلام تو یہ ہے. تو میں خود نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں چھوڑتا. آج نہیں چھوڑ رہا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ بڑے پکے مسلمان ہیں، تو وہ تو کافر ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ میں نے بس سمجھانے کے لیے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دو، وہ آپ کی اپنی مرضی. بہرحال میں نے یہ واضح کر دیا، یہ میرے پاس پکی دلیل ہے کہ یہ اسلام کی جڑ نہیں ہے، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں اگر آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی ثواب ہی ہوتا ہے، وہ علیحدہ بحث ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ اتنے پاگل نہیں تھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے. ہاں ابو سفیان جیسے لوگ. اور اللہ نے شاید ان میں خوبیاں بھی تھیں. ہمیں تو صرف کتابوں میں یہ پڑھایا گیا نا کہ ہر برائی ہی ان میں تھی. اگر ان میں ہر برائی ہوتی، دنیا کے گندے ترین انسان ہوتے، تو نبی وہاں پہ آتا. ان میں ایسی خوبیاں تھیں جس وجہ سے وہ زمین اور وہ لوگ چنے گئے تھے. اور وہ خوبیاں، سب سے بڑی خوبی یہ غیرت مندی تھی. جب ڈٹ جانا ہے، مہمان نواز تھے. وہ تو ان کا عقیدہ چلا آ رہا تھا جیسے ہمارے چلے آ رہے. وہ دیکھیں شیعہ کو ہم غلط کہتے ہیں، وہ چھوڑنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ چھوڑنے. ان کا بھی اسی طرح سے عقیدہ چلا آ رہا تھا اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اس میں ان کو نقصان ہی نظر آ رہا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے نقصان بھی وہ برداشت کر سکتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر نہیں کی کہ آپ کو مکے کی سرداری دے دیتے ہیں، مکے کی سرداری دے دیتے ہیں. نقصان تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. اصل چیز جو تھی وہ ان کی اپنے آباء و اجداد سے محبت تھی، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، وہ جواز ہی یہ ہے. وہ کہتے تھے یار یہ ہمیں کہتے ہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ہماری شان ہے، آن ہے. حالات کے مطابق امتحان ہوتا ہے. اگر میں ایک ٹیچر ہوں، میں محفلوں میں کہتا پھروں میں رشوت نہیں لیتا، میں رشوت نہیں لیتا، رشوت لینے پر لعنت ہے، میں نے تو کبھی نہیں لی، مجھے دیتا ہی کوئی نہیں، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ بات تو کوئی کرے پولیس والا، ہاں یہ بات تو کوئی کرے پولیس والا، تو پھر اس کی بنتی ہے، اس کا جہاد ہے، اس کی عظمت ہے.
میری کیا ہے؟ تو یہ حالات تو اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو اس کا مرتبہ ہم سے بلند ہے. وہ ان حالات میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت بہت مشکل تھی. ہاں تو یہی بات ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان بنا کر آزمائش میں ڈالا ہے. آزمائش ہم پہ بھی ہے, ہم پہ اور قسم کی ہے اور اس پہ زیادہ ہے اور قسم کی ہے. تو دونوں اللہ کو برابر پیارے ہیں. اللہ نے خود نہیں بنائے, ہاں بھیج دیا ہے اس کو مشکل حالات میں, ہمیں اچھے حالات میں. اب آگے اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ حالات و واقعات کتابیں پڑھ کے سن کے اسلام قبول کرتا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا اس پہ عمل کرتا ہے. قبول تو ہم نے پہلے کیا ہے, کیا اس پہ عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے وہ غافل ہیں اتنے بلکہ اس سے زیادہ ہم غافل ہیں. ہمیں سب کچھ پکا پکایا مل رہا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر. اور وہ ان کو تو مشکل ہی بہت زیادہ ہے. وہ تو تھوڑا سا بھی قریب آ جائیں تو ہو سکتا ہے. دیکھیے جو نجاشی تھا اس نے کوئی اعلان کیا تھا اسلام کا. نجاشی بادشاہ ہوا نا حبشہ کا, اس نے کوئی اسلام کا اعلان تو نہیں کیا تھا. نہ اس کی رعایا کو پتا تھا نہ مسلمانوں کو پتا تھا. تو کیوں اس نے اعلان نہیں کیا؟ پر وہ ڈرتا تھا, چھپایا تھا اس نے کہ میں نے اگر اعلان کیا تو میری کیا کہے گی قوم, اور مجھے مار دے گی یا کہے گی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا, غائبانہ جنازہ مکہ کے اندر. تو مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے؟ آپ نے کہا ان کو جبریل کے ذریعے بتایا گیا. تو ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حالانکہ انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا, دل میں اللہ تو دل دکھا دیا ڈر کی وجہ سے, یا کوئی اور بہت سارے. ہم کسی کو جب بلیم کرتے ہیں نا کہ یہ ایسا کیوں ہے, اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے, اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے ہم میں اس لیے مثال دے رہا ہوں بار بار, نہ اس کو برا نہ جانیے گا, کہ جیسے ہم 10ویں سے بھاگ نہیں نہ سکتے کیونکہ پیچھے مجبوریاں ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ بھی نہیں بھاگ سکتے. تو بہرحال جب یہ آغاز ہوا عام تبلیغ کا تو پھر مزاحمت ہوئی. وجہ میں بتائی ہے کیا وجہ تھی. سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی باپ دادا کا دین چھوڑیں, ہماری باپ دادا دوزخی ہیں, اور یہ جو ہیں یہ نیا کچھ لے آئے ہیں, وہ دوزخی ہیں. ان کے بڑے بڑے نام تھے, ان کے قبیلے ان ناموں پہ چلتے تھے. دیکھیں قریش کتنی نسل میں جا کے تو وہ ہے ایک آدمی جس کے نام پہ قبیلہ قریش ہے. یہ سارے قریشی تھے. آگے ان کے نام بنے تھے ہاشمی اور بنو, اب ایسے ہاں بنو امیہ, پیچھے جا کے مل جاتے تھے. قریش پہ جا کے یہ مل جاتے تھے. تو اپنے باپ دادا سے سب کو پیار ہوتا ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ تیرا پیو جڑا جنمی ہے تو مجھے برداشت ہوتا ہے, تو وہ تو پھر ایسا کہنا پڑتا تھا. ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے باپ دادا, ہمارے باپ, ہمارا دین. ہر ایک کو دین سے اپنے پچھلے لگاؤ ہوتا ہے, تو وہ نہیں چھوڑ پا رہے تھے. لیکن جو چھوڑتے تھے وہ پھر ایسے چھوڑ کے آتے تھے کہ ان کو پھر قربانی جب دے دی تو پھر آگے انہیں جان کی پرواہ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تو پھر واپس نہیں گئے. اس طرح سے جب یہ اسلام کی تبلیغ عام ہوئی تو پھر مظالم جو ہے انہوں نے ہر طرح سے روکنا چاہا. جب خفیہ تھی تو تھوڑا بہت اس کی دیکھیں, جب آگ جلتی ہے دھواں نکل جاتا, تھوڑا بہت انہیں علم ہو گیا تھا. لیکن وہ کہتے تھے یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے, گزر جائے گا, چھوڑو, کیوں مزاحمت کرنی ہے. سمجھدار تھے نا. وہ اگر ہمارے جیسا ہوتا نا کوئی راستے میں, ہمارے محلے دار, ہمارے جو ہمسائے ہیں نا, وہ کیلے ٹھونک رہے ہو نا اپنی دیوار میں, تو دوسرے والے آ جاتے ہو, کیا کر رہے ہو, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. نہ سمجھیے,
نہ سمجھیے تھوڑا بہت برداشت کرنا چاہیے، کاندھ اپنی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ سمجھداری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار منڈا ہے کوئی نہیں گل چھوٹا یہ تو ہو جائے گا ٹھیک، مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، گزر جانی ہے بات۔ لیکن جب وہ انہیں خطرہ پڑا نا پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ہر طرح سے زور لگایا۔ ابو سفیان ساری عمر زور لگاتا رہا، اللہ نے ہدایت دینی تھی بچا رہا ہے، نہیں تو کئی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کاٹے گئے ہیں اور جہنم رسید ہوئے۔ تو کوئی خوبی ہوگی اس میں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی کو اچھائی پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی وجہ سے اس کو دیتا ہوں۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی پھر کہ اسلام کو روکا جائے۔ ان کے پاس سب سے آسان اور سستا طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے قتل کر دیتے، ہٹا دیتے، لیکن اس پہ پتہ کیا معنی تھا، وہ سسٹم تھا وہاں کا۔ وہ بھی اگر آج کا دور ہوتا تو چل بھائی 2 لاکھ لے قصہ ختم کر کے آ، نہیں، انہیں قبائلی سسٹم تھا۔ ایک قبیلے کا جب بندہ کوئی مارتا تھا تو اس کی پھر جو ہے نا وہ غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ بنو ہاشم جو ہے اس کا بندہ ہے یہ، حالانکہ بنو ہاشم بھی خلاف تھے لیکن اتنی غیرت تھی کہ بندہ ہمارا ہے، وہ کہتے تھے اسے ہونا کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں بندہ نعوذ باللہ کہتے تھے غلط ہے، وہ خود کہتے تھے اس کو اور طریقے سے روکو، لیکن یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اس کو اگر بےزتی ہوئی یا اس کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا تو ہم بدلہ لیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ رہے تھے۔ اللہ محفوظ کرنے والا ہے لیکن وہ اسباب پیدا کرتا ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ والا معاملہ ٹلا رہا، اینڈ پہ جا کے لاسٹ ریزارٹ جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا، لیکن تب اللہ نے ویسے حفاظت کر لی کہ ان کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اللہ تو اس طرح بھی کر سکتا ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کی دنیا، یہ اللہ نے اسباب کی دنیا پیدا کی ہے، یہ دنیا اسباب کے بغیر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا مقید نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ معجزہ اسے ہی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اس نے جو اپنا رول بنایا ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کے ایک کمرے میں کہتا رہوں یا اللہ کھانا دے تو سب کو کہتا ہے میں کھانا دیتا ہوں، کھانا دے کھانا دے کھانا دے، بھوکا ہی مروں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اسباب پیدا کی، حالانکہ وہ دے بھی سکتا ہے، لیکن وہ اپنا رول اس نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی کچھ کر، لیس للانسان الا ما سعی، اس کے لیے کوشش کرے، ہاں انسان کے لیے اتنا ہی جتنی وہ کوشش کرے۔ تو اسباب تھے، اس وجہ سے آپ کی یہ مصیبت ٹلی رہی، لیکن انہوں نے اور طریقے اختیار کیے۔ اور طریقے کیا تھے کہ ان کو نعوذ باللہ انسلٹ کی جائے، تکلیف دی جائے، ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ایسے کیا جائے کہ یہ دل برداشتہ ہو کر کہیں نکل جائیں، چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں۔ کسی بھی طرح سے وہ آپ کے دشمن نہیں تھے، آپ کی جو سوچ ہے اس کے دشمن تھے۔ آپ سے تو وہ بڑا پیار کرتے تھے، نبوت سے پہلے دیکھ لینا، صادق اور امین آپ کو ہی کہتے تھے اور آپ پہ اعتبار کرتے تھے۔ آپ کی جو سوچ تھی، اور سوچ کس نے دی تھی؟ اللہ نے، تو وہ اللہ کی آپ نے فرما برداری تو کرنی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک مختلف واقعات ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو، نوجوان ایسے ینگ جو ہوتے ہیں، دیکھیں ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پیچھے کشتی شروع کی ہوتی ہے، انہیں کوئی خیال نہیں نہ ہوتا، چھوٹے ہم، یہ ہماری کمزوری ہے، ان کی نہیں ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم اسے دور بھی کرنا چاہیں نا کوئی بندہ تو دوسرے ہی نہیں کرنے دیتے، ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کا قصور نہیں ہے، ان کی عمر ایسی ہوتی، تو اس طرح کے بچے جو ہیں ان کو لگاتے تھے پیچھے آپ کے اور وہ آوازیں کستے تھے۔ ادھر وہ صبح ہی کل پتہ نہیں سردار آیا ہوا تھا، وہ ذرا سیدھا ہے بندہ، وہ ہمارے گاؤں کا، اور سردار ملک، ہاں، وہ اس کو بچے جو ہیں وہ بچے بھی اتنے چھوٹے نہیں، اتنے تالی بجاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو وہ بیچارہ آگے سے گالیاں دیتے، وہ بھی پتہ نہیں اندر سے خوشی رہتا ہے، اس کا مشغلہ ہے،
تو کبھی کبھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ کرتا ہے. تو کتنی تضحیق ہے. جدھر عورتیں ہوتی ہیں تو گالی نکالتا ہے, جدھر لڑکی ہوتی ہے تو گالی نہیں نکالتا. ہاں کتنی تضحیق ہے. تو پاگلی ہم کہہ رہے ہیں تو منہ سے نہیں بول رہے, پاگلی سمجھ رہے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ حالت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. نعوذ باللہ. لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے, صبر کیا ہے. اور اللہ نے جو کہا تھا وہ حضرت یونس کی طرح نہیں کیا. جب حضرت یونس تنگ آ گئے تھے اپنی قوم سے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر مرو جا کے, میں جا رہا ہوں. تو اللہ نے پھر کہا کہ تو صبر کرنا تھا. پھر ان کو جیسے بھی ہے, آپ کو واقعہ سارا پتہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اتنی تکلیف اٹھائی اور پھر رجوع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی زیادہ ستائے گے, اس سے بھی زیادہ ستائے گے, لیکن صبر کیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا. آپ کے صحابی روتے تھے, ان کو ان کی عظمت کا پتہ تھا, کافروں کو تو ابھی پتہ نہیں تھا. صحابہ کو ان کی عظمت کا پتہ تھا تو وہ بل بلاتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں. آپ کہتے تھے نہیں, ان کی نسلوں سے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے, آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے. تو اگر میں نے بد دعا کر دی تو نہ رہنے بانس نہ بجنی ہے بانس, فائدہ کیا ہے. اس طرح سے یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. یہ مثالیں جو کچھ اچھی بھی نہیں لگتی مجھے, لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے, پھر بندہ اس سرکمسٹینسز کو سمجھ پاتا ہے. تو اس طرح سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل جو ہے وہ مذاق اور ٹھٹے میں, وہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتا یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. مطلب ان کا مقصد تھا کہ ان کو کسی طریقے سے لوگوں کے اندر ایسا بنا دیا جائے کہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں, ان کی بات نہ سنیں. یہ تھا ان کا مقصد. وہ لوگوں سے ٹھٹا کروایا اور ایک ابن محیط نامی شخص تھا, جب اس نے اعلان کیا نا یار وہ اجری پڑی ہے اونٹ کی, اور کون ڈالے گا اس کے اوپر, تو بدبخت اٹھا ابن محیط, تو اس نے اونٹ کی اجری بڑی بھاری ہوتی ہے, تو آپ جب سجدے کی حالت میں تو اوپر پھینکتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بھاگے آئے اور انہوں نے کافی دیر آپ سجدے میں رہے. ایک دوسری جگہ میں بھی ہے اسی طرح انہوں نے کیا. تو حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی, 10-12 سال تھی, تو انہوں نے آ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سے ریلیز کیا. اس طرح کے ہتھ کنڈے. ایک دفعہ جو یہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میرے نا ابو جہل نے نا میرے پیسے دینے ہیں, مجھ سے کوئی مال خریدا اور پیسے نہیں دے رہا. وہ ان سرداروں کے پاس آیا, ابو جہل اتبا یہ سارے کٹھے ہی ٹھٹا کرتے رہتے تھے. وہ ویلا بندہ جڑا ہے نا وہ پھر شیطانی دماغ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو شرارت سوجی. انہوں نے کہا کہ یار تو نا او محمد ایک بندہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا وہ تیرا کام کرا دے. انہیں احساس کیتا کہ ہن اپنا وہی بھی نعوذ باللہ کروائے گا تے ابھی بھی جتیاں کھائے گا تے اسی تماشا ویکھاں. انہاں کہا کہ محمد کول جا, وہ پہلے لے کے دے سکتا ہے ابو جہل کو. تے ابو جہل تے بلا سی بڑی بڑی چودھری. ہاں وہ اس کو کیا پتا تھا, وہ اجنبی تھا. وہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا کہ جی جناب ایسے ایسے معاملہ ہے, تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میرے ساتھ چلیں, میری بات کریں, وہ میرے پیسے دے. اس نے کچھ مجھ سے لیا ہے تو وہ پیسے نہیں دے رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. انہیں پتا تھا, انہیں تو یہ تھا کہ اس نے کون سی میری بات ماننی ہے, لیکن نبوت کا یہ جلال تھا کہ ایک سائل آیا تو میں اس کی داد رسی تو کروں گا. تو ویسے انہیں یقین بھی تھا کہ میرے ساتھ اللہ ہے. ویسے اس کی حیثیت کو دیکھا جائے تو
وہ تو ان سے بات نہیں کر سکتے تھے. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو آپ نے کہا ابو جہل اس کا یہ معاملہ ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ تو ابو جہل جو ہے اس نے اندر سے پیسے لا کے تو دے دی. ابو جہل نے کیا کیا، حالانکہ انہوں نے وہ دیکھ رہے تھے سارے پیچھے پیچھے ہی تھے، کیا وہ تماشا دیکھتے ہیں. یعنی جیسے یہاں پہ کوئی بندہ کسی چودھری سے پیسے لینے ہوں اور وہ آ کے جو ہے وہ کسی ماڑے سے بندے سے کہے کہ یار مجھے پیسے لے دے، تو وہ شاید اس کو اندر ہی نہ داخل ہونے دے کو، ٹھیک ہے، یا وہ کہے کہ تیری جرت کیویں ہوئی ہے مینوں گل کرن دی، میرا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے اندر سے لا کے تو کہا جیل ہے جناب. وہ سارے جو ٹھٹھا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پریشان، یہ کیا ہوا ہے، ابو جہل نے پیسے دے دیے، اتنے سال سے نہیں دیے، وہ بیچارہ رو رہا ہے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے کہنے سے پیسے دے دیے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. یہی تو بات میں سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ اس کی ویلیو بڑھے نہ گھٹے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی ہے نا، تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ تھا، بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا تھا، اس نے ایسے کیا ہوا تھا، اگر میں پیسے نہ دیتا اس نے مجھے مار دینا تھا. اس کے باوجود یہ تو اس کے لیے تھا نا کہ اب اسلام لے آتا، لیکن مہر لگ چکی تھی نا. اس نے کچھ گستاخیاں، کچھ شرارتیں، کچھ الفاظ ایسے کہہ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب اللہ کو ہی اس کی معافی منظور نہیں تھی، نہیں کیا اسلام قبول. تو اللہ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی انہیں تیری نبوت پہ یہ تجھے رسول ہونے کے بارے میں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ویسے آئے تھے. تو مکہ کے جو لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے ان پہ بھی تو واضح ہو چکا تھا، تو کیوں نہیں مانتے تھے؟ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو اپنی سرداری پیاری تھی، ان کو جو ہے وہ اپنا خاندانی نسب اور پچھلی ساری چیزیں جو ہے اپنا روب دبدبہ سارا جاتا ہوا نظر آتا تھا. اس لیے انہوں نے پھر ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی. اور سفر طائف کا واقعہ ہے، میں اسکپ کرتا ہوں، یہ بہت مشہور واقعہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہاں جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی اور بلکہ الٹا یہ کیا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں جو ہے وہ یہ کہنے والا کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تو ہم تو اتنے بڑے سردار ہیں. تو تزہید کی، بچوں کو پیچھے لگایا. جو آپ کے ماننے والوں پر مظالم کیے گئے ان کی تو نظیر نہیں ملتی. حضرت خبیب بن الارت خاص طور پر جو غلام تھے، اور غلاموں میں بھی وہ جو غیر عربی نسل غلام تھے، ان میں غلاموں میں 2 کیٹیگری تھی. ایک ان کے عربی ہوتے تھے وہاں کے، ان سے تھوڑا سا اچھا سلوک ہوتا تھا، لیکن جو باہر سے ہوتے تھے غلام کیسے ہوتے تھے، وہ خرید لاتے تھے بندے. کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا بچہ اٹھا کے بیچ دیا، اب وہ بک گیا تو وہ غلام ہو. یا غلام در غلام ہوتے تھے کہ غلاموں کے جو آگے بچے پیدا ہوتے تھے پھر وہ غلام ہی ہوتے تھے. اس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا تھا. اور غلام جو ہے ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی اس معاشرے. تو جب ایک غلام اپنے آقا کے برابر آئے تو آقا کو کیا گزر کیا، اس کی تو چھاتی میں جو ہے خنجر چلا جاتا ہے. اس سچویشن میں دیکھیں اس نے کہنا ہے کہ ایسے بھی تھے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتے تو لگاتے تھے. اتنی مطلب ان کی تابع داری ضروری تھی. وہ کہتے تھے جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں نے اتنی دور کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے. حضرت جو واشی ہے نا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک سرداروں کی بات نہیں سنی، کیونکہ میرے جو آقا ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں دے لینی ہیں یا اتنی دور چلے جانے کے بعد میں تم نے یہ سرداروں کی بات نہیں سننی. اس طرح کے وہ انہوں نے اصول بنائے ہوئے تھے. تو جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی وہ کرتے تھے. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ جانور ہماری ملکیت ہوتا ہے، وہ مار دیتے تھے انہیں تو اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں تھا. حالانکہ اگر غلام آزاد بندے کو قتل کرتے تھے وہاں بھی یہ رول بنا ہوا تھا کہ جی اس کا بدلہ ہو. اس کا رواج تھا دیت کا، جو پہلے سے اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے اور یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. نہیں، قصاص میں ایک دیت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والے راضی ہو جائیں، اس کے پچھلے ولی راضی ہو جائیں تو اس کو پیسہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں اس کا معاوضے کے طور پر. لیکن غلاموں کا کوئی نہیں تھا. ہاں، بلکہ الٹا ان پہ اور ظلم تھا کہ اگر میں نے آپ کا غلام مار دیا ہے تو قصور تو آپ کہنا. اس نے کہنا کہ میں نے اب آپ کا غلام مار دیا. اندازہ لگا لیں کہ اسی کا ہی پارٹی کا بندہ پھر اس نے اس کا مارنا، اور وہ خوشی سے دے بھی دیتے تھے. بعض بات کو بات چیت چلتی، سارا کچھ ہوتا تو وہ کہتے کہ میرا پھر غلام آپ لے لو، اس کے ساتھ جو کرنا تھا. وہ کبھی وہ اسے قتل کر دیتے، کبھی جو ہے وہ اسے اپنا غلام ہی رکھتے تو برا سلوک کرتے، یہ جو بھی کرتے. اتنی بڑی جو ہے وہ دیکھیں ظلم تھا. یعنی آج تو اسلام نے یہ کہا کہ اگر باپ جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے. تو اگر بھائی جو کرتا ہے اسی کو سزا ہو، دوسرے کو نہیں ہو. تو حضرت خبیب بن الحارث ایک غلام تھے، تو ان کو جو ہے وہ کوئلے جو ہے وہ جلائے جاتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے ان کو لٹایا جاتا تھا اور اوپر بندہ کھڑا کیا جاتا تھا کہ یہی لینا. اور کوئلے جو ہے پھر ان کی چربی کے پانی سے جو ہے ٹھنڈے ہوتے تھے. اندازہ لگا. اور پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. یہ ہے سبحان، یہ ہے عزم. ٹھیک ہے، اسلام نہیں چھوڑا. آج کسی کو ایک کوئلہ لگ جائے نا انگوٹھے کے ساتھ، وہ 10 دن جلن نہیں جاتی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے زمانے میں انہوں نے اپنے وہ زخم دکھائے تھے، وہ سفید داغ پڑ گئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رونے لگے. یہ اس وقت کی میری نشانی ہے. حضرت خبیب بن الحارث، تو ان کو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا. اور وہی خبیب الحارث جو ہے وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، کبھی کفار کے سردار تھے، ان کے برابر اس کا رتبہ. کتنی عظمت اسلام نے دی. کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیز اب آ گئی ہے؟ ہم تو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں نا، ابھی تک نہیں ہمارے اندر یہ چیز آئی. ابھی بھی یہاں پہ کمی اور چودھری کا رواج چل رہا ہے، حالانکہ کافی حد تک دور ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں. لیکن یہ جو پسماندہ علاقے نا پاکستان کے، وہاں پہ ابھی بڑا زور ہے. وہ جو چودھری صاحب ہیں وہ بیٹھتے ہیں چارپائی پہ، دوسرے نیچے بیٹھتے ہیں. تو اسلام نے اس وقت کیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ ہر چیز کو برابر کر دیا تھا. ہم ابھی تک نہیں اسے ایکسیپٹ کر سکے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. تو محبت یہ تو نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور بس. انہوں نے جو رول قائم کیے ہیں اس کے مطابق چلنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو 12 نشانیاں بتائی نا مومن کی، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں مومن کی 12. ان میں سے سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی ہے کہ جس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت کے قریب ہی نہیں جائے. اور یہ چیز آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. جس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ غرور ہوگا
رائی کا دانہ یہ نایاب ہی ہے یہاں پہ، تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، اندازہ لگائیں۔ اور اس کو انہوں نے پھر وہ سمجھے تھے، صاحب بھی سمجھے تھے، تو انہوں نے پھر غلاموں کی جو شادیاں ہیں وہ سرداروں کے ساتھ بھی ان کی فیملی میں ہوئی۔ لیکن آج ہمارے ہاں وہی سسٹم چلا رہا ہے نا کہ خاندانی سسٹم چلا رہا ہے، تو انہوں نے تو یہ چیز ختم کر دی۔ حضرت زید بن حارث جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا، ان کی جو شادی ہے وہ آپ ہی کے خاندان حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ کی وہ کزن بھی پھوپھیزاد کزن تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں جو یہ ڈویژن ہے نا یہ برادری کی، یہ تو چھوٹے لیول پہ اب آ گئی ہے، وہاں پہ کتنا لیول تھا کہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہم یہ سارے کہتے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا یہ کمی ہمارے برابر نہیں ہوتی، کہتے یہی ہے یار سارے انسان برابر، وہ اندر تھوڑا سا ہوتا ہے وہ رائی کا دانہ ادھر ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو یہ کہتے ہی نہیں تھے، اس وقت یہ تھا کہ یہ تو غلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی سگی پھوپھی کی جو بیٹی ہے اس کی شادی آپ نے کس سے کروائی؟ غلام سے۔ بعد میں بدل بھی کی ہے، ہاں بعد میں جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ بہرحال تو بہرحال یہ ہے کہ ان رسومات کو توڑنے کے لیے تو کیا وہ لوگ جو صرف اپنے نام کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور کچھ ایسے ہوئے کہ پھر انہوں نے غلاموں کو اپنی بیٹیاں تک دے دی، اور خاندان غلامہ نے برصغیر میں بھی حکومت کی ہے۔ خاندان غلامہ یعنی ان کا نام ہی پڑ گیا ہوا ہے، غلام تھے تو اس کو پھر بادشاہی مل گئی۔ یہاں تک تو اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے، لیکن ہم نے ڈویژن تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے ہماری تقسیم ہوتی ہے فرقہ بندی پہ، ٹھیک ہے جی، گروہ بنے ہوئے، اس کے بعد ہماری تقسیم جو ہے وہ آتی ہے یہ ذات برادری پہ آتی ہے، پھر ہماری تقسیم جو ہے یہ علاقوں کے اوپر آتی ہے کہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، یہ پنجابی اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ پھر زبانوں کے لحاظ سے ہے کہ ہماری زبان اعلیٰ ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں، یہ کوئی زبان ہے، اس طرح کی جو ہیں چیزیں، تو تقسیم در تقسیم۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ اتحاد۔ جب انہوں نے اتحاد چھوڑا ہے، جب آخری خلیفہ کے دور میں جا کے وہیں سے اسلام کا جو ہے نا یہ ایک انتشار شروع ہو گیا تھا، آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ بہرحال وہ ایک اللہ کی مرضی ہے، حالات ہوتے ہیں، اس میں خلیفہ جو ہیں وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور انہوں نے اپنے تقوی ان کے پہ ہم کوئی شک نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے لاکھوں درجے جو ہیں وہ عظیم ہیں، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ظلم ڈھائے۔ حضرت بلال کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، حضرت بلال کو بھی اسی طرح سے کیا جاتا تھا، ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر اوپر پتھر رکھتے تھے کہ یہ ہل نہ سکے، لیکن بلال پھر بھی کہتا تھا آہد آہد آہد، اس نے یہ نہیں، اس کو پھر حضرت جو یاسر ہیں ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، ان تینوں کو ابو جہل نے کٹھا باندھا تھا، اور بھی بہت سے غلام جو ہیں وہ کٹھے کسی میدان میں جا کے یہ جتنے سردار ہیں سارے ان پہ ظلم کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا، کوئی کہتا تھا محمد کو گالی دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کہتا تھا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، تو کوئی کہتا تھا کہ مطلب اس طرح کی کوئی بات کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی آواز اس طرح کی نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے اتنے تنگ ہوئے، اتنا انہیں غصہ آیا
کہ یار یہ ہمارے اشاروں پہ ناچنے والے اب ہم مر چلے ہیں تو پھر بھی ہماری بات نہیں مان رہے. تو انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قتل کیا, شہید کیا. حضرت یاسر آپ کے سامنے, حضرت عمار کے سامنے جو ہے ان کے ماں اور باپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا. کہتے ہیں کہ اس نے, ابو جہل نے کہا کہ 2 اونٹوں ٹانگیں جو ہے نا مخالف سمت میں کھڑے کر کے تو ٹانگیں ان کی باندھ دی تھیں, اور ان کے سواروں کو کہا تھا کہ ان کے بھگا دو مخالف سائڈ کے اوپر. اور یہ منظر جو ہے ان کے بیٹے کے سامنے ہو رہا تھا, اندازہ لگائیں. اور وہ کہتے یہی تھے کہ یہ تم ہی کلمہ چھوڑ دو تو یہ اگر انہیں بچانا ہے تو کلمہ نہیں چھوڑا. یہ مصیبتیں آئی ہیں ان پہ. ہم تو موج مستی والے لوگ ہیں. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے اس میں واقعات ہیں, بہت سارے مظالم ڈھائے گئے. جب ان مظالم سے مسلمانوں کا حوصلہ اور ان کی برداشت ختم ہونے لگی تو پھر حکم ہوا کہ جو زیادہ غریب لوگ ہیں, جو یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے, وہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائیں.